کون ہو؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ حوض کوثر پینے کے لیے آئے؟ اگر میرے آقا نے، میرے سرکار نے، رحمت دو عالم نے اتنا پوچھ لیا تجھے حوض کوثر ابھی پلاتا ہوں، بتا ختم نبوت کے لیے دنیا میں کیا کر کے آیا، کتنا پیسہ کر خرچ کے آیا، کتنی اولادوں کی قربانی دے کے آیا، کتنے رشتہ داروں کی قربانی دے کے آیا۔ جب مال مانگا جا رہا تھا، تحفظ ختم نبوت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، تجھے میچ کی لگی پڑی تھی، تجھے شطرنج کی لگی پڑی تھی، تجھے لوڈو کی لگی پڑی تھی، تو نے مولوی صاحب نے تجھے بلایا، تو نے کہا جی ابھی کھانا کھا کے آ رہا ہوں، کھانے کے چکر میں آمنہ کے لال کو بھول گیا۔ آج مجھے بتا میدان محشر میں میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو زندہ کیسے اس وقت بچ گیا؟ اپنی آپ کو تو نے زندہ کیسے رکھا جب اس یار غار کو گالی دی گئی جس نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہ چھوڑا، سارا میرے قدموں پہ لا کے قربان کر دیا تھا؟ کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی غار ثور کے اندر جس کی گود ہے سرکالی کملی والے کا، حضور علیہ السلام چہرہ دکھا رہے ہیں، ابو بکر شانوں والا نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ رحمت دو عالم نے کہا ہوگا اے ابو بکر راتیں 3 ہیں دشمن تیرے میرے، ابو بکر راتیں 3 ہیں دشمن میرے، پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، روزانور میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے سلا کر تیری پہرے داری کروں گا۔ نہیں یقین آتا؟ آج نواجہ شریف میں میرے عزیزو جا کے دیکھ لو، 3 سوراخ بنے ہوئے ہیں، رحمت عالم علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، سیدنا صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو کتابوں میں علیحدہ کر سکتا ہے، روزوں میں علیحدہ کر کے دکھا، تو ان کو آج علیحدہ کر کے اپنی زمان کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے؟ جا روزانور میں جا، خدا پاک کی قسم ہے انہیں علیحدہ کر کے دکھا، پتہ لگ جائے گا۔ اول تو ایسے بدبختوں کو روزہ رسول اللہ پر جانے کی اللہ اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ تم فلانے ملک میں جا کے دھکے کھا کے آ جاؤ، میں نام نہیں لیتا میرے عزیزو، اللہ اکبر گلا ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا، اس چیز کی پرواہ کوئی نہیں۔ میرے اکابرین نے میرے عزیزو کہاں مصلی پہ بیٹھ کے درس دیا، کہاں ممبروں پہ بیٹھ کے درس دیا، اللہ اکبر۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کنویں میں گر کے پورے قرآن کی تفسیر کو لکھ لیا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے، شاملی کا میدان ہے، اللہ اکبر۔ قیادت کون کر رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور قیادت کے اندر تلوار کون چلا رہا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامی شہید صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر۔ مرد قلندر ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا قاسم کیا ہو گیا؟ کہ بارود کی گندک کی بنی گولی دماغ میں چلی گئی جس سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہی لے کے بیٹھ گئے شاملی کے میدان میں، اب اپنی گود کو آلتی پالتی مار کر چوکڑی مار کے پھیلا دیا، نانوتوی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کیا کیا؟ ڈاکٹر کو بلایا، کوئی دوا دارو کیا، کوئی میرے عزیزو حکمت کا پتہ استعمال کیا ہوگا، نہیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر منہ سے تھوک نکالا، اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ ملا، مولانا قاسم نانوتوی کے ماتھے پہ مل دیا، فرمایا اٹھ شیرا اب بتا حال کیسا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رونے لگ گئے، ابا جی آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت گنگوہی آپ نے کیا پڑھا؟ رب اکبر کی قسم ہے جب تیری گود میں آ کے گرا دماغ میں گولی موجود تھی، تو نے درود پاک پڑھ کے لعاب لگا دیا، گولی تو دور کی بات ہے ماتھے سے زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے۔ تم ان اکابرین کی بات کرتے ہو، آؤ میرے عزیزو تمہیں اپنے راجہ ہونے پہ فخر ہوگا، کسی کو ملک ہونے پہ فخر ہوگا، کوئی کشمیری بنے گا، کوئی پٹھان بنے گا، کوئی افغان بنے گا۔ ایک رانوں میں رانا اٹھ رہا تھا جسے مولانا جعفر سنسری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے۔ یہ کون مرد قلندر تھا؟ مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا سمد اللہ صاحب سورت والے رحمت اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولانا جعفر صاحب سنسری رحمت اللہ علیہ۔ ان 3 کو پکڑ لیا انگریز
انگریز کی مار ہوا کرتی تھی، ننگا بدن ہوا کرتا تھا، تپتی دھوپ کے اندر سے کو میدانوں میں لٹا کر الٹا جب ان کے جسم پر کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے جسم سے میرے عزیزوں جب کوڑا اٹھا کرتا تھا تو جسم کا چمڑا بھی ساتھ آ جایا کرتا تھا، کسی نے گلا نہ کیا۔ خدا پاک کی قسم ہے انہوں نے وہ ترانہ پڑھ کے سنایا جو میرے عزیزوں مکے کے اندر بلال نے ابو جہل کو پڑھ کے سنایا تھا۔ امیہ مارنے والا، ابو جہل مارنے والا، میرے عزیزوں مکے کے سردار مارا کرتے تھے، بلال حبشی کے درہ لگا کرتا تھا، چمڑا ادھڑ جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ ابو جہل کو گھورنے لگے، درہ ہاتھ سے گر گیا، ہاتھ پکڑا ابو جہل کا، اوے بدبخت مار کتنا مارتا ہے تو میرے جسم سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ہمیں جو درس میرے عزیزوں ہمارے کابرین نے دیا، اللہ اکبر، ان کو ان کے کابرین نے دیا، ان کو ان کے بڑوں نے دیا۔ میرے عزیزوں آج جس کا دل کرتا ہے، میں بریلویوں کی مخالفت نہیں کرتا، اہل سنت بھی ہمارے ہیں، اہل حدیث بھی ہمارے ہیں، تمام سلاسل کے بزرگ ہمارے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ماننے سے آپ ہمارے کابرین کا انکار کر دیں، علماء دیوبند کا انکار کر دیں۔ اللہ اکبر، ان جیسے بزرگوں سے میں نے سنا صحابہ اکرام کی جماعت جاری تھی، ایک قافلے کا حصہ بچھڑ گیا جو دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر رہ گیا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر دیل کا بوٹا لگایا، یہ وہ لوگ تھے حضرات صحابہ اکرام نے جو آزمائش کا رحمت دو عالم سے جام پیا تھا، تھوڑا سا اس پیالے کے اندر چھوڑ دیا، پروردگار عالم نے جو علماء دیوبند کے حصے میں رکھ دیا تھا۔ فرمایا انہیں مار پڑا کرتی، اللہ اکبر، نہ ان کی آواز نکلا کرتی، جب ان کو درہ پڑا کرتا اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا، الحمدللہ کہا کرتے۔ مولانا کی داڑھی کاٹ دی گئی، غالباً مولانا سمداللہ کی داڑھی، پٹنہ والے کی داڑھی کاٹ دی گئی، ان کی داڑھی جب زمین پہ آ کے گری، چیخے مار مار کے رونے لگے، اپنے بالوں کو پکڑ کے چومنے لگے۔ کسی نے کہا تجھے مار کی پرواہ نہیں ہے، چمڑا ادھڑ رہا ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، تجھے پرواہ کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم اپنی داڑھی کے بالوں کو ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگے مجھے ان داڑھی کے بالوں پہ رشک آ گیا، چھری تو میری گردن پہ چلنی چاہیے تھی، محمد کی سنت میرے سے پہلے قربان ہو گئی۔ آج جس کی آپ کو مجھے اہمیت کوئی نہیں، پیر جی میں وہاں ختم نبوت کیا بتلاؤں، پیر جی میں ناموس تحفظ صحابہ کیا بتلاؤں، جو صبح جمعہ المبارک کا دن ہے سب سے پہلے اٹھتے ہی نبی کی سنت پہ اس طرح چلائے گا۔ میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ اکبر ختم نبوت کا تحفظ سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ سارے نہ انہیں اٹھاؤ، انہوں نے کر دیا، انہوں نے کر دیا، اپنی طرف بھی تھوڑا سا اشارہ کرو، قصور ہمارا تھا۔ مشکات شریف کی کیا حدیث پاک نہیں، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، جیسے زمین سے آسمان پر اعمال جائیں گے ویسے آسمانوں سے حکمرانوں کے نام تمہارے پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا اس وقت داڑھی پگڑی والوں نے تمہارے آگے ہاتھ نہیں جوڑے؟ کیا اس وقت تمہارے آگے جب ووٹ کا زمانہ تھا کہ خدا کے واسطے اپنے ووٹ کو قیمتی بناؤ؟ تم نے کراچی والوں کو آزما لیا، تم نے بلوچستان والوں کو آزما لیا، تم نے سندھ والوں کو آزما لیا، تم نے بڑی بڑی قیادتوں کو آزما لیا، مال فیکٹری والوں کو آزما لیا، تم نے دھن دولت والوں کو آزما لیا۔ مسلم ممبر کے وارث کو ایک موقع تو دے کے دیکھو، خدا پاک کی قسم ہے جو آواز تمہیں جمعے کے دن ممبر پہ لگتی نظر آئے انشاءاللہ وہی آواز اسمبلیوں کی کرسیوں پر لگتی نظر آئے گی۔ تم نے کہا والی صاحب جانے دو، سیاست بڑا گندا پیشہ ہے۔ خدا پاک تیرا شکر ہے تو نے ہمارے پاس اللہ کی نعمت دین عطا، اللہ تو نے دین عطا فرمایا، یہ کند اللہ جن کو سجدہ تھا تو نے انہیں دے دیا، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جیسے پیر جی بتلا رہے تھے، اللہ کی قسم میں 2-3 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جب سے ان کا بیٹا شہید ہوا ان کی مجذوبانہ سی کیفیت ہے، یہ اللہ والا اپنی رمز میں چلا جاتا ہے۔ مجھے تو اس دل کے کہنے پہ بڑا رشک آیا تھا جب ختم نبوت کی راولپنڈی میں کانفرنس تھی پچھلے سال، کہنے لگے خدا کی قسم میں نہ
ناشتہ نہیں کرتا تھا، صبح صبح میں دعوت نامے لے کے نکل جاتا، ہر دکان والے کو، ہر فیکٹری والے کو، ہر سائیکل والے کو، ہر موٹر سائیکل والے کو، ہر کار والے کے آگے ہاتھ جوڑتا۔ ختم نبوت کانفرنس ہے، ختم نبوت اللہ کی قسم مولویوں کا مسئلہ نہیں، ساری امت کا مسئلہ ہے۔ ان اللہ والوں کے پھانسی کے آرڈر آ گئے۔ جب پھانسی کے آرڈر ان کے ہاتھ میں آئے، مولانا جعفر کہنے لگے خوشی سے جھوم اٹھے، اللہ اکبر، آج ہماری قربانی قبول ہو گئی، آج وہ وقت آ گیا جب ہم اسلام کے لیے سولی چڑھیں گے، آج وہ وقت آ گیا بلال کی طرح ہمارا چمڑا اجڑے گا، آج وہ وقت آ گیا ابو فقیہ کی طرح آج گردن پہ چھرا چلے گا، آج وہ وقت آ گیا حضرت امیر حمزہ کی طرح جسم کے 11 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، نہ پانی ملا نہ کھانا ملا، او لوگو روٹی پانی ملے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہمیں شہادت کا موقع مل گیا، خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ بڑا انگریز کہنے لگا کیا ہوا، ان کو تو رونا چاہیے تھا، کہنے لگے آج شہادت کا میں آرڈر مل گیا، کل مریں گے اللہ اکبر فاطمہ کے ابے کا چہرہ دیکھیں گے، کل مریں گے عرش والے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھانسی کے آرڈر منسوخ کر دیے گئے، علیحدہ علیحدہ جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر، مولانا جعفر تھنسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے مال گاڑی کے ڈبے میں بٹھا کر، اتنا بڑا ڈبہ تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی نہ لیٹنے کی جگہ تھی، صرف کھڑے ہونے کی جگہ تھی، چاروں طرف خاردار جھاڑیاں لگا دی، لوہے کے کانٹے لگا دیے، مال گاڑی کو چلایا گیا، مجھے کالے پانی تک کا سفر کرایا گیا، مال گاڑی کے ڈرائیور کو، انجن کے ڈرائیور کو کہہ دیا گیا اس گاڑی کو بار بار جھٹکے دینا، نہ بیٹھنے کی جگہ نہ اٹھنے کی جگہ، بار بار وہ ڈرائیور گاڑی کو جھٹکا دیتا، میں کبھی دائیں طرف گرتا کبھی بائیں طرف گرتا، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جب کیلوں کا سوراخ نہ لگ گیا ہو۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا مولا جعفر تنصری پھر تو تیری چیخیں نکلتی ہوں گی، پھر تو تیرے درد کو بٹانے والا کوئی نہ ہوگا، خون کے فوارے تیرے جسم سے نکلتے ہوں گے، اللہ والے تیرے پر کیا گزرتی ہوگی۔ کہنے لگے واہ 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 الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ وہ دن کب دوبارہ آئے گا جب مجھے ایسی کال کوٹھڑی میں سفر کرایا جائے گا۔ حیرت سے پوچھنے لگے تجھے کیا ملا، کہ رب اکبر کی قسم ہے جب وہ لوہے کا کیل اندر جایا کرتا تھا آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ قربانیاں ان لوگوں نے دی، پھل آج یہ کھا رہے ہیں، ایسا نہیں تو ہوتا۔ کہا کرتے ہیں منہ کھائے آنکھ شرمائے، یہ تو اتنی بغیرتی کی بات ہو گئی کہ آنکھ بھی اب نہیں شرماتی۔ شرمانا تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھتی نہیں، اٹھے کیسے، آنکھوں میں آنکھ کیسے ملے۔ اللہ اکبر، نہ تم نے اس ملک کا کوئی کچھ چھوڑا، نہ ملک والوں کا کچھ چھوڑا ہے۔ کتنے بے روزگار شام کو اپنے گھر میں اللہ اکبر خالی ہاتھ آتے ہوں گے، کیا ان کی بیویوں کی کوئی تمنا نہ ہوگی، کیا ان کی اولاد کی کوئی آرزو نہ ہوگی؟ اس کے بچے نے کہا ہوگا ابا جان کہا تھا آج کپڑے لے کے آؤں گا، بیوی نے کہا تھا تو نے کہا تھا گرمی کے موسم کے کپڑے لا کے دوں گا، یا تو گرمی چلی گئی۔ خدا پاک کی قسم ہے وہ جب 10 بچوں کا، 4 بچوں کا، 5 بچوں کا وارث رات کو بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے ہائے ہائے کرتا ہوگا، اللہ اکبر، یہ جہنم کا گولا ہائے ہائے کر کے یہ جہنم کا گولا اللہ تیری قبر میں برسائے گا۔ پوری قیادت کو ختم کر دیا گیا، کسی کو بم دھماکے سے اڑا دیا گیا، کسی کے سینے کے اندر گولیاں پیوست کر دی گئی، کسی کو کھانے میں زہر دے دیا گیا، کسی کو گھر کے دروازے پر لا کر اس کے بچوں کے سامنے مار دیا گیا، کسی کو جھوٹا پولیس مقابلہ کر کے مار دیا گیا۔ اور پاکستان کی عوام تو نہیں دیکھ رہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر پروردگار عالم اللہ اکبر، او میرے عزیزو، اگر خداوند عالم میرے عزیزو اگر کنویں کے اندر یوسف کے سن سکتا ہے تو امت محمدیہ کی اللہ بھی سن رہا ہے۔
انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے میرے عزیزو، اسلام کے نام پر جنہوں نے قربانیاں دی وہ وقت آنے والا ہے، انشاءاللہ یہ قربانیاں فراموش نہیں ہوں گی، آج نہیں تو کل لگ لائیں گی۔ جس طرح مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اللہ اکبر، آج نہیں تو کل اسمبلیوں کے ایوانوں کے اندر، ہر چوک چوراہے کے اندر نفاذ شریعت کا پرچم لہرانے والا ہے۔ افغانستان کے طالبان کی انشاءاللہ قربانیاں رائے گانی جائیں گی۔ مسلمان ہو، افغانستان میں ہو، کشمیر میں ہو، امریکہ کی جیلوں میں ہو، اللہ اکبر میرے عزیزو، ہم تو رات کو کھانا پینا کر کے سو جاتے ہیں، ان کی راتیں جب خلوتوں میں کٹتی ہیں میرے عزیزو، ان کی راتیں جب سجدوں میں کٹتی ہیں، پتہ نہیں سبحان ربی العالی پڑھتے ہوں گے، اللہ سے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہوں گی۔ اسلام کے نام پر مر مٹنے والے نبی کے صحابہ، ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، قرآن پاک کے پہلے ان قاریوں میں جس کا شمار ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے گاؤں والے، ہمارے علاقے والے، ہمارے ڈھوک والے، اللہ کے پیارے نبی، ہمارے قبیلے والے نئے نئے مسلمان ہوئے، آپ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، آپ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم اپنی نمازیں درست کریں گے، ہم اپنے قرآن پاک کو درست کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرآن کی قاریوں کی جماعت بھیج دی، اللہ اکبر، راستے میں انہوں نے 2 نمبری کر دی، اس جماعت کو گھیرے میں لے لیا کہ اچھا تمہیں لوگ ہو جنہوں نے قرآن سنا کر ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بڑوں کو، باپ دادا کے دین سے دور کر دیا، ابھی تمہارے سے نہ بیڑا کریں گے، ایک ایک کر کے سارے قاری قرآن کو شہید کر دیا۔ کچھ لوگ زخمی ہو کے مدینے پاک واپس آگئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا حال دیکھا، یہی وہ قاری تھے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کے گلے کاٹنے والوں کے لیے فجر کی نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑی تھی، اللہ ان کو تباہ کر دے، ان کے گھروں کو تباہ کر دے، ان کے خاندان کو تباہ کر دے، ان کے رشتہ داروں کو تباہ کر دے، ان کے قوم قبیلوں کو تباہ کر دے، یا اللہ ان کا خاندان نہ چھوڑنا۔ نبی رو رو کے دعائیں کیا کرتا تھا، اللہ اکبر۔ جب یہ جماعت کے کچھ لوگ زخمی ہو کر مدینے پاک میں واپس آئے، مدنی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر اپنا حال بتایا کہ کملی والے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہمارے بچے یتیم کر دیے، ہماری عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، کملی والے ہمیں دکھ کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے سارے شہید دیکھے، سارے کٹتے دیکھے، لیکن عامر بن فہیرہ کا منظر ہم نے علیحدہ دیکھا۔ کون؟ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہنے لگے ہم نے عامر بن فہیرہ کا منظر دیکھا، اس کی لاش، اس کی میت پہاڑ کے دامن میں پڑی ہوئی تھی، کچھ نوجوان آئے، ہاتھوں میں نیزے اور تلوار ان کے پاس تھے، کچھ نوجوان آئے، کیا کرو گے؟ کہ اس کا سر قلم کر کے لے کے جائیں گے، تن سے سر جدا کریں گے، اس کے دماغ سے اس کے بھیجا نکالیں گے، اس کی کھوپڑی کو خالی کریں گے، پھر اس میں شراب ڈال کے پیئیں گے۔ یہ زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا، اس کی سونی سونی آواز سے ہمارے بچے کو اللہ نہ کرے، ہمارے بچے گمراہ ہو گئے، ہمارے بچے ہمارے سے دور ہو گئے، محمد عربی کا لایا ہوا کلمہ پڑھنے لگے، کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے پوچھا پھر میرے عامر کے ساتھ کیا کیا؟ رحمت دو عالم علیہ السلام جیسے جیسے دشمن اسلام صحابہ کا دشمن قریب آتا رہا، پروردگار عالم نے ہوا کا جھونکا چلایا، عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے گیا۔ کملی والے جہاں تک دیکھا گیا دیکھا، اس کے بعد ہمیں عامر بن فہیرہ نظر نہیں آئے، آسمان کی طرف رحمت والے نبی نے نگاہ اٹھائی، مسکرا کے فرمایا انی ارا مالا ترا، لوگو جو اللہ مجھے دکھا رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا جتنے شہید ہوئے ان کے کفن دفن کا انتظام رشتہ داروں نے کیا، دیکھو میرے عامر بن فہیرہ کا کفن دفن کا انتظام آسمان کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آج ان کے کوئی گلے کرے، ان کے ایمان پہ کوئی انگلی اٹھائے، بچ کیسے سکتا ہے؟
حکومت والوں خدا پاک کی قسم ان کے پھانسی کی آرڈر تم دے دو، ان کی موت کی آرڈر تم دے دو، یہ سعادت اپنے ہاتھوں سے کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لو، کچھ تو اللہ کے دربار میں۔ آج خدا پاک کی قسم ہے آٹا مہنگا ہو گیا، ہم میرے عزیزو اس کا مطالبہ نہیں کرتے، گھی چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی، ہم اس کا تمہارے سے گلہ نہیں کرتے، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ پیر بابا عبد الشکور صاحب بھی تمہارے آگے، حالانکہ اس قابل تو نہیں ہو، پیر بابا بھی تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے ایسا قانون پاس کر دو کہ اس دور کے اندر، اس حکومت کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر ختم نبوت پر انگلی اٹھانے والا ہو، عدم سے تحفظ عظمت رسالت پر، صحابہ پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو، شان ابو بکر، شان عمر، شان عثمان، شان علی، شان امیر معاویہ، ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، نبی کی آل، نبی کی ازواج، نبی کی بنات، نبی کی بیٹیوں پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو، نہ وہ انگلی رہے نہ انگلی اٹھانے والا رہے، ایسا قانون پاس کر دو۔ میرے عزیزو دو چار کو سریام، میرے عزیزو کتے کی موت مارو، پھانسی پر لٹکا دو، ان کی بوٹیاں لیدا کر کے کتوں کے آگے ڈال دو۔ خدا پاک کی قسم ہے پھر اقتدار تمہارا ہوگا، سلام ہمارا ہوگا۔ اگر تم میرے عزیزو ختم نبوت کا کام نہیں کرو گے پھر ہم تمہارا تعاقب کریں گے، امریکہ جاؤ گے پیچھے تمہارے آئیں گے، انگلینڈ جا کے پناہ لو گے تمہارے پیچھے آئیں گے، مودی کے چرنوں میں جا کے بیٹھو گے تمہارے پیچھے آئیں گے، جب تک اسلامی اقتدار تمہارے سے چھین نہیں لیتے اور ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کو دے نہیں دیتے، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کا کوئی فرزند آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ کبھی تم ریمنڈ ڈیوس کو بھیج دو کہتے پتا کوئی نہیں، کبھی آسیہ ملعونہ پاکستان سے 11-15 سال کے بعد کیس اٹھا، دنوں کے اندر فیصلہ کر دیا، پتہ ہی کوئی نہیں، اس عوام کو دھوکے کے اندر رکھا، فلانی جیل میں فلانی جیل میں۔ وہ تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر موجے کر رہی تھی، انگلینڈ کے جا کے میرے عزیزوں موجے کر رہی تھی، تمہیں شرم ہی کوئی نہیں آتی بغیر تو تمہاری حکومت کو کوئی کچھ کہہ دے اس کا احتساب کرتے ہو، اور نبی کی عائشہ کو گالیاں دے کے چلا جائے، نبی کے یاروں کو گالیاں دے کے چلا جائے، ختم نبوت کی پگڑی پر میرے انگلی اٹھا کے چلا جائے، تم اسے عزت کے ساتھ دریا پار کراؤ گے، سمندر پار کراؤ گے۔ اب یہ تمہاری چلاکی نہیں چلے گی، عوام تمہیں اندر بار سے پہچان گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا تو ختم نبوت پر یا تو عظمت صحابہ پر کوئی کام کر کے چلے جاؤ، ورنہ تمہارا تعاقب انشاءاللہ میدان محشر تک کرتے رہیں گے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گے جب تک تمہیں قبروں میں نہیں پہنچا دیں گے۔ تم ہمارے علماء اکرام کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم نے ہر شہید کے ماتھے سے کفن ہٹایا، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی امانت ہی اللہ کے پاس واپس چلی گئی، کب تک برداشت کراؤ گے؟ سینہ ہمارا چھلنی ہو چکا ہے، ارمان سارے ہمارے ڈھیلے ہو چکے ہیں، روزانہ راتوں کو اٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ کب وہ وقت آئے گا، یا اللہ اسلام کا پرچم سر بلند ہوگا، کب وہ وقت آئے گا جب صحابہ کی عزت کو، اور خدا پاک کی قسم اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی، ملک پاکستان کے اندر صحابہ کی عزت محفوظ نہیں، تو ایسا ملک جوتی کی نوک پر ہے، ایسی آزادی کو الحمدللہ ایسی آزادی کو اور ایسی روشن خیالی کو کلمہ پڑھنے والا دل جان سے قبول نہیں کرتا ہے۔ ہماری عزت کرو یا نہ کرو، ہمیں خرد نوش اشیاء دو یا نہ دو، لیکن صحابہ کی عزت پر فی الفور بل پاس ہونا چاہیے۔ ختم نبوت کا جو قانون 73 کے اندر بن گیا تھا، میرے عزیز و مفتی محمود کی للکار پر بڑے بڑوں کی پجامے میں پیشاب نکل گیا تھا، آج مفتی محمود کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی میرے عزیز و جالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم ہاتھ سے تسبیح چھوڑ کر کوئی اور چیز پکڑ لیں، اگر ہمیں تسبیح چلانا بھی آتی ہے تو اللہ اکبر،
ختم نبوت کے غداروں کے لیے پستول چلانا بھی آتا ہے. ہم تمہیں میدان میں اتر کے دکھائیں گے. کیا 65 کی جنگ کے اندر علماء کا کردار یاد کوئی نہیں؟ 71 کی جنگ کے اندر 47 میں علماء کا کردار کوئی نہیں؟ آج مدرسے والوں کو آواز دے کے دیکھ لو. آج مدرسے کے قرآن پڑھنے والے طالب علموں کو، دار روٹی کھانے والوں کو، اس ملک کی پاسبانی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے آج ایک مرتبہ آواز دے کے دیکھو. آرمی چیف آف پاکستان جنرل باجوہ صاحب، تیری فوجیں پیچھے کھڑی ہوں گی. کلمہ پڑھنے والا مدرسے کا طالب علم میرے عزیزو، قرآن پڑھنے والا سب سے آگے کھڑا ہوگا. ختم نبوت کا تحفظ بھی کرے گا، تحفظ ناموس صحابہ کا تحفظ بھی کرے گا، اور ملک پاکستان کی سربلندی کا بھی انشاءاللہ تحفظ کرے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہاری پالیسیوں سے پاکستان بچا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. ان مدرسے کے طالب علم جو سوکھی روٹی کھا کر دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے سے پاکستان بچا ہوگا. اور اگر یہ کوئی انشاءاللہ علماء کرام اس بات کی تائید کریں گے، صدر صاحب آپ کی صدارت، وزیر اعظم صاحب آپ کی وزارت، گورنر صاحب آپ کی گورنری، بلکہ محلے کے کونسلر صاحب تیری کونسلری آج بچی پڑی ہے. خدائے پاک کی قسم یہ علماء کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے، بلکہ قربانیوں تو کیا ان کی جوتیوں کی خاک کا صدقہ ہے. الیکشن کے وقت دعائیں ہمارے سے کرانے آتے ہو، پھر ہماری سینوں کو داغ کے چلے جاتے ہو. اس سے بڑی بے شرمی کی اور کیا بات ہوگی؟ اسمبلیوں میں رہنے والوں، بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں، اللہ اکبر، تمہیں تو نیند آتی ہوگی جب سے وہ کتا صدیق اکبر پر بھونک کے گیا. ہم نے کہا یا اللہ درخواست کر رہے ہیں، لوگوں نے روٹی خدائے پاک کی قسم چھوڑ رکھی ہے، کئی کے پیٹ کمر کے ساتھ لگ گئے. یا اللہ مجھے پتہ لگ جاتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، نہ اڑنے والا رہتا نہ اڑان بھرانے والا رہتا. اللہ اکبر، پاکستان کی سرحد کے باہر اس کتے کی قبر بن جاتی جو صدیق کی ذات پر بھونک کے گیا ہے. حکمرانوں تمہیں پتہ بھی ہے صدیق ہے کون؟ آخری وقت ہے، سارے صحابہ موجود ہیں. کیا نبوت کی زبان سے نہیں نکلا؟ ان اللہ یتجلی فی الناس عامہ، قیامت کا دن ہوگا، سب کو اللہ دیدار عام کرائے گا. جس طرح ابو بکر تو نے غار میں میرا دیدار کیا، اسی طرح میدان محشر میں اللہ تجھے دیدار خاص کرائے گا. کیا اسی ابو قحافہ کے بیٹے کی طرف حضور نے اپنی نبوت والی انگلی کا اشارہ کر کے نہیں فرمایا تھا؟ دنیا میں جس نے میرے پہ احسان کیا، جس نے میرے ساتھ بھلائی کی، سب کے احسانوں کا بدلہ چکا کے جا رہا. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر تیرے احسانوں کو محمد جھولی میں لے کے جا رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، میدان محشر میں آدم صفی اللہ کھڑے ہوں گے، نوح نجی اللہ کھڑے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ ہوں گے. اللہ ہر نبی کی اپنی اپنی جماعت ہوگی، ولیوں کی جماعت ہوگی، اہل بیت اطہار بھی کھڑے ہوں گے، غوث قطب ابدال بھی کھڑے ہوں گے، نقشبند والے بھی سارے کھڑے ہوں گے. اے ابو بکر میں تیرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے کے جاؤں گا. یا اللہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے جس نے میرے پہ احسان کیا، میں ہر کے بدلے چکا کے آ گیا. ابو بکر کے بدلے جھولی میں لے کے آ گیا، احسان جھولی میں لے کے آ گیا. یا اللہ آج محمد سفارش کر رہے ہیں جو ابو بکر نے اسلام پر احسان کیے، اللہ آج اس احسانوں کا بدلہ تو اپنے خزانوں سے چکا دے. کون عمر رضی اللہ تعالی، کیا عرفات کا میدان ہے، یہ سارے حجاج اکرام دے کے آئے ہیں، وہاں ٹھہر کے اللہ سے مانگ کے آئے ہیں. پتہ ہے خدا پاک کی قسم ہے، اللہ اکبر، ہم نے رحمت اترتی دیکھی کوئی نہیں. رحمت کی کیفیت آج آپ کو اسٹیج پر محسوس ہو رہی ہے. یہ اللہ والے جب عرفات کے میدان میں دو چادریں لے کے باندھ کے کھڑے تھے، اللہ کی رحمت کو انہوں نے جبل رحمت پر عرفات کے میدان میں اترتا دیکھا. 1400 سال کے بعد یہ کیفیت ہے. 1400 سال پہلے اللہ اکبر
جب میرے عزیزوں اونٹنی پر سوار امام الانبیاء ہوں گے، سامنے صدیق اکبر ہوں گے، سامنے عمر فاروق ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حضرت طلحہ ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اللہ اکبر امیر معاویہ ہوں گے، جب سامنے سارے صحابہ ہوں گے، اللہ اکبر حضور کہہ رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، نبی فرما رہے ہوں گے وہ سن رہے ہوں گے، خدا پاک کی قسم ہے آج عرفات کے میدان میں چلے جاؤ، اس وقت کی رحمت آج محسوس ہوتی ہے، جب ان لوگوں پہ رحمت برستی ہوگی اس وقت کیا عالم ہوگا، جب نبی نے نبوت والی زبان سے فرمایا تھا آج اللہ اس پوری جماعت پر فخر کر رہا ہے، فرمایا میرا عمر کہاں ہے، لبیک یا رسول اللہ، فرمایا عمر میرے پاس آ جا، آج اللہ پوری جماعت پہ فخر کر رہا ہے، لیکن عمر تیرا چہرہ دیکھ کے اللہ آج خاص اس پہ فخر فرما رہا ہے۔ کہاں چلے گئے میرے عزیزوں وہ کان جو سنا کرتے تھے؟ کیا رحمت دو عالم بیمار نہیں تھے؟ کیا آپ نے سیدہ عائشہ کو کہا نہیں تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اٹھا ابو بکر کو، کہاں تیرا بھائی، کہاں تیرا ابا، لاؤ اسے مصلی پر۔ اللہ کے نبی رقیق القلب ہے، وہ تو پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، جب سے تیری جدائی کا سنا کہ جانے والے ہیں، ابو بکر نے اپنی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، آپ کے دیدار کا منتظر ہے، ان سے مصلی پر آیا نہیں جائے گا، نہیں اپنے باپ ابو بکر کو لے گیا، بلال جا میرے ابا ابو بکر سے کہہ دے، انس جا میرے ابا ابو بکر سے کہہ دے، جا ابو ذر غفاری میرے ابے کو کہہ دے، حضور کہہ رہے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا۔ بعض جگہ آیا حضرت عمر نے نماز مکمل کرا دی تھی، حضور علیہ السلام کے پاس ابو بکر آ گئے، اوے میرا ابو بکر کہاں تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فلانی جگہ گیا تھا، نماز پڑھ لی کر نہیں پڑھی، جلدی سے میرے مصلی پہ کھڑا ہو، میرے صحابہ کو اپنے اقتداء میں لے آ، تو امام بن جا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں نماز تو ہو گئی، تیرے یاروں نے سب نے نماز پڑھ لی، فرمایا نہیں ابو بکر اس نماز کو دوبارہ لوٹا دے، تیرے فرض ادا ہو جائیں گے، میرے صحابہ کے نفل ادا ہو جائیں گے، میں کیا کروں، میرا اللہ تیرے علاوہ کسی کو مصلی پر برداشت نہیں کر رہا ہے۔ راتوں رات کام ہو گیا، پہلی سے سوچی سمجھی سازش تھی، یہ سکیم تھی کہ تُنے یہ کرنا ہے، اس جگہ آ کے کرنا ہے، اس پاکستان کے دارالخلافہ کے اندر آ کر تُنے صدیق کی ذات پر، اس کی شخصیت پر تُنے انگلی اٹھانی ہے، بس باقی کام ہمارا ہے، ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور ظالموں اگر تم صدیق کے دشمن کو بھیج سکتے ہو تو اسلام کے غداروں کو پاکستان بلا کے سزائے موت دے سکتے ہو۔ اگر تمہاری حکومت اتنی تیز ہے کہ راتوں رات نبی اور صدیق کا دشمن بھاگ سکتا ہے تو اس حکومت کا ہم کیا کریں جو ان باغیوں کو پاکستان بلائے اور ایسی سزا دے کہ قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھیں۔ ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت، ابو بکر کے غداروں کو سزائے موت۔ ہم تو اپنی ذات پر تمہارے سے کوئی سوال نہیں کرتے، ہم تو نبی کے یاروں پر تمہارے سے سوال کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اس نقشبندی اجتماع سے، شدائے ختم نبوت اجتماع سے کچھ لے کے جانا، اگر اس ملک کے اندر تیرے میرے ہوتے ہوئے صدیق کی عزت محفوظ نہیں تو تجھے دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے سمندروں میں جا کے چھلانگے میرے سمیت آپ ہو گئے مارنے، جائیں صحراؤں میں نکل جائیں، ہمیں اس ملک میں رہنے کا حق ہی کوئی نہیں۔ جب صحابہ پر انگلیاں اٹھتی ہو اور صحابہ کا دشمن للکار کے پھرتا ہو اور کہتا پھر کیا ہوا، ہم مسلمان ہیں، پھر کیا ہوا، ہم تجھے جتی کی نوک پر نہیں سمجھتے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا پہلے۔ دعا کرو اللہ سے غیرت والی اللہ کو حکومت عطا فرما دے۔ آپ حضرات سے پھر عرض کروں گا ایک موقع ان علماء اکرام کو دو، قال اللہ تعالی قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں، وہ ایک مرتبہ آزما کے تو دیکھو، اگر ہمارے سے اس ملک کے لیے کچھ ہو نہ سکا تو ذمہ داری سے کہتا ہوں اس ملک کے لیے کچھ بگاڑ بھی ہمارے سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ صبح سرحد ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیموں میں ہو، جھوپڑیوں میں ہو، کچے مکانوں میں ہو، کسی مسلمان بچے کو تکلیف ہوگی خدا کی قسم سینے میں ہمارے درد ہوگا۔ ہم ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ پریکٹیکل کیا ہے؟ مدرسہ پیر عبدالشکور صاحب کا بچہ اللہ کی مرض سے پڑھنے آ رہا ہے،
بنو سے پڑھنے آ رہا ہے، جھنگ سے پڑھنے آ رہا ہے، پوری دنیا سے، پاکستان سے باہر پڑھنے آ رہے ہیں، کسی سے ہم نے مطالبہ کیا ہو تب تجھے مدرسے میں رکھیں گے، تیرے گھر سے 5000 زکات آنی چاہیے تب تجھے رکھیں گے، تیرے گھر سے قربانی کی کھال آنی چاہیے تب رکھیں گے، تیرے باپ کے ذمہ دارے سے میں عشر آنا نہیں، ہم کہتے تم ایسا بچہ پیش کرو جس کو ناک صاف کرنی نہ آتی ہو، ہمارے حوالے کر کے جاؤ، اللہ کی توفیق سے ہم قرآن کا وارث بنا کے تمہاری جھولیوں میں واپس کریں گے انشاءاللہ۔ بس آخری بات عرض کروں گا، خبردار تم نے بہت کوشش کر لی اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کو علیحدہ کرنے کی، تیری 2 انگلیوں کے اندر فرق ہو سکتا ہے، ان کی محبتوں میں اتنا بھی فرق کوئی نہیں۔ نبی ان کو ایک جگہ جوڑ کے گیا ہے، نبی ان کی رشتہ داریاں اس میں کروا کے گیا ہے، تو کیا پدی کا شوربہ ان کی رشتہ داریوں کو انگلی اٹھاتا ہے، اور جن کو داماد بنا کے محمد اپنے گھر میں لائے تو اسے مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ خدا پاک کی قسم ہم تجھے کافر تو مانیں گے، اسلام کا فرزند نہیں مانیں گے۔ نبی جن کے دروازے پر جھولا پڑ کے جائے آج ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو۔ بڑا قریب چل رہا تھا کہ کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ کون تھے، نبی کے وارث تھے، صحابہ کی لادوں میں تھے، کوئی نہیں تھے، اور ظالمہ 5.5 سال کا حسین محمد امت کی جھولی میں ڈال کے گیا، 57 سال تک حسین رضی اللہ عنہ کہاں زندگی گزارتے رہے۔ اگر صدیق ایمان والا نہیں تو ضرب حسین کے ایمان پر جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر صدیق منافق تھا تو حسین منافق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ استغفر اللہ، شرم کرو، کچھ حیا کرو، بغیر تو اب تمہارے پاس بچا کوئی نہیں، قوم کو تم اس دھیان میں لگانا چاہتے ہو؟ نہیں، قوم تمہاری سازشوں کے اندر نہیں آئے گی، اسلام کے فرزند بن کر انشاءاللہ اس ملک کی بھی خدمت کریں گے اور دین اسلام کی بھی خدمت کریں گے۔ رہی سرحدوں کی حفاظت، اللہ اکبر، تمہیں اشارہ تو کر کے دیکھو، اللہ اکبر، جب یہ مسلمان مدرسے سے نکل گیا، اپنے گھروں سے نکل گیا، اپنے آفس سے نکل گیا، انشاءاللہ اس وقت تک نہیں بیٹھے گا جب تک وائٹ ہاؤس پر اور انڈیا کے لال قلعے پر اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہیں۔ سارے تائید کرتے ہیں چیز کی بھائی، ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کا میرے عزیزوں جو بل پہلے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب منظور ہوا تھا برقرار رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے؟ 295 کے تحت اصحاب رسول جو دشمن ہیں اصحاب رسول کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، نہیں چاہیے؟ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، اگر تم اپنے دشمن کو پاکستان بلا سکتے ہو تو نبی کے صحابی کے دشمن کو بھی بلاؤ، صدیق کے دشمن کو بلاؤ۔ ہم چاہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اسے ایسی سزا دی جائے کہ اگلوں کو بھونکنے کا موقع نہ ملے، اور جن سنیت کے دلوں پہ ضرب لگی ہے ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے۔ اس مطالبے میں آپ سارے ہاتھ کھڑے کرتے ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے حوصلوں کو بلند فرمائے، یہ خاندان نقشبند اللہ انہیں دن رات دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ سلامت رکھے۔ جیسے پیر صاحب نے حکم فرمایا مسجد کا دوسرا پورشن بنانا ہے، آپ حضرت کے ساتھ دو گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہیں کہتے ہزاروں دو، ہم نہیں کہتے لاکھوں دو، تم 10 روپے دو، اسلام تو ایسے پھلتا پھولتا ہے میرے حضرت۔ کوشش کرو گے سارے بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، سنت رسول کو نوجوانوں اپنے چہرے پر سجاؤ، محبت کو دل میں رکھنے کا وقت ختم ہو گیا، محبت کو چہرے پر لانے کا اظہار اور محبت کو میرے عزیزوں اپنے وجود سے ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو اس قوم کے نوجوانوں، یہ نوانیت کس کام کی؟ ہم اس ملک کے پرامن مسلمان ہیں، پرامن لوگ ہیں، ہم کسی کو نقصان، کسی کی دکان، کسی کا کاروبار، کسی کی مملکت کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا اسلام بھی بلند کر دے، ملک پاکستان بھی بلند کر دے۔ تمہاری کھوکھلی پالیسی کے تحت آج اسلام اور ملک پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ دینی مدارس کا، اللہ پاک مساجد کا، اللہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر بسنے والے کا، سندھی ہو، بلوچی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہو مسلمان، الحمدللہ اسلام سب کو تحفظ دیتا ہے۔ غیر مسلم ہو اس کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں، پاکستان کے اندر رہنے والا کلمہ پڑھ لے، پاکستان میں رہ سکتا ہے لیکن نبی کے ساتھ غداری کرنے کی، صحابہ کے ساتھ دشمنی مولنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ جو کہا سنا قبول فرما، مغرب سے لے کر اب تک اللہ جو نعت خانوں نے نعت خانی کی، یا اللہ جو قرآن کرام نے تلاوت کی، اللہ جو بیان ہوئے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، ہمارے لیے پوری امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، میرے رب گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جو تیرا بندہ جو اس وقت حاجت لے کے بیٹھا اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے، اپنا کرم فرما، فضل فرما، رحمتوں کی بارش فرما، آنے والوں کے تہ دل سے مشکور ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ یہ ہمارا آنا باعث برکت ہو جائے، باعث رحمت ہو جائے، اور رحمتوں کو لینے کا اللہ ذریعہ بن جائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سفر حضر میں حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، جو قیدوں جیلوں میں بے گناہ ہیں اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دے، مقدموں میں پھنسے ہیں اللہ پاک رہائی کا انتظام فرما دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے جوش و جذبے کو قبول فرما، اللہ ہمیں صحابہ کا سپاہی بنا، ختم نبوت کا چوکیدار بنا، اے اللہ ملک پاکستان کے تحفظ کی عزت کے لیے جان مال پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔